गुज़श्ता किस्त में प्याले की चोरी का ज़िक्र करते हुए बताया गया था कि किस तरह से उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत की बाबत दरियाफ़्त किया। यानी गुज़श्ता किस्त में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जिस तरह से अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है कि हमने यूसुफ़ को सिखाया क्योंकि मिस्र के कानून के मुताबिक वो उन्हें कुछ नहीं कह सकते थे। यही वजह है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत की बाबत दरियाफ़्त किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इल्म में भाइयों से बढ़कर थे और उनकी राय सबसे बेहतर थी। यही वजह है कि उनसे शरीयत याकूब की बाबत दरियाफ़्त किया गया। इस सब का हुक्म हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से था और इसी तरह वालिद बुज़ुर्गवार और उनकी कौम ने आप अलैहिस्सलाम से आ मिलना था। अब अगर बात की जाए इस तमाम तर वाक़े और इस तमाम तर किस्से की, तो ये हिस्सा दरमियानी हिस्सा इस वाक़े का कहलाता है। यानी जबकि हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने पास रखने के लिए कहा। जब बिन्यामीन के सामान में से प्याला निकला तो भाइयों ने कहा कि इसने भी चोरी की और इसके भाई ने भी चोरी की थी। मनकूल है कि बचपन में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने नाना के बुत चुराए और उन्हें तोड़ दिया था। एक कौल ये भी है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की परवरिश उनकी फुप्पी ने की। फुप्पी को आप अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत थी और जब आपने होश संभाला तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बहन से हज़रत यूसुफ़ को वापस लेना चाहा। उन्होंने आपके कपड़ों में हज़रत इसहाक के पटके को बांध दिया और फिर जब वो पटका आपसे बरामद हुआ तो शरीयत के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम को उनके पास मज़ीद रहना पड़ा। एक और ये भी है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बचपन में घर से खाना चरा कर फ़कीरों को खिला दिया करते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब भाइयों की बात सुनी तो अपनी बात को दिल में रखा और कहा कि अल्लाह खूब जानता है जो तुम कहते हो। फिर आप अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार कर ली। भाइयों ने कहा कि बिन्यामीन को छोड़ दें क्योंकि हमारा बाप बूढ़ा है और हम में से किसी को रख लिया जाए। हमने आप अलैहिस्सलाम को अच्छा बर्ताव करते हुए देखा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जवाबन कहा, अल्लाह की पनाह, मैं कैसे किसी बेगुनाह को पकड़ सकता हूँ जबकि सामान किसी और से बरामद हुआ है। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं भी जालिमों में शुमार किया जाऊँगा। अहले किताब का कौल है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त उन्हें अपना तारुफ करवाया। उनका ये कौल गलत है और वो ख़ुद भी अपनी किताबों को समझने की इस्तिताअत नहीं रखते। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 80 ta 87 में ये बात दर्ज है। फरमाया, जब उनको बिन्यामीन की रिहाई की उम्मीद न रही तब वो एक गोशे में मशवरे के लिए चले गए। सबसे बड़े यानी रोबिन ने कहा, तुम जानते हो कि तुम्हारे बाप ने तुमसे बिन्यामीन के मुतालिक अल्लाह का अहद लिया था और इससे कबल तुम यूसुफ के बारे में जो तकसीर कर चुके हो तुमको ही मालूम है। बस मैं तो यहाँ से जाने वाला नहीं जब तक बाप मुझे इजाज़त न दे या फिर अल्लाह मेरे लिए कोई हुक्म फरमा दे, और वो तो सब मालिकों से बेहतर हुक्म देने वाला है। अब तुम सब बाप के पास लौट जाओ और जाकर कहो कि ऐ वालिद, आप अलैहिस्सलाम के लड़के ने चोरी कर ली और हमने जो शहादत दी वो अपने इल्म के मुवाफिक दी और हम गैब के निगहबान न थे। आप उस बस्ती से पूछ लें जिसमें हम रहे और उस काफिले से पूछ लें जिसमें लौट कर आए हैं, और हम तो बिल्कुल सच्चे हैं। याकूब ने कहा, नहीं, तुम लोगों ने एक बात बना ली है, अब सब्र ही बेहतर है। उम्मीद है कि अल्लाह इन सब यानी यूसुफ, बिन्यामीन और रोबिन को मेरे पास वापस लाएगा। वो तो कामिल इल्म और कमाल हिकमत वाला है। और मुंह फेर लिया और कहा, यूसुफ का बड़ा अफसोस है। अब उसकी आंखें दिल के रंज से सफ़ेद पड़ गई थीं। वो फिर भी रंजो अंदों को दिल ही में छुपाए हुए थे। कहा, अल्लाह की कसम, आप तो यूसुफ ही का बराबर जिक्र करते रहोगे हत्ता कि जिस्म और सेहत बर्बाद हो जाए या मर जाएं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने खुले और छुपे रंज की फरियाद अल्लाह से करता हूँ और अल्लाह की जनाब जो इल्म मुझे हासिल है वो तुमको नहीं। ऐ बेटो, जाओ, मिस्र जाओ और यूसुफ और उसके भाई की खूब तलाश करो। नेज़ तलाश करने में रहमत इलाही से मायूस न होना, क्योंकि रहमत इलाही से मायूस हो जाना तो काफरों ही का काम है। जब भाई बिन्यामीन को हासिल करने में नाकाम हो गए तो उन्होंने आपस में गुफ्तगू की और फिर बड़े भाई रोबिन ने कहा कि हमने वालिद से अहद किया था कि अब तुम सब वापस लौट जाओ और जाकर वालिद को बताओ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है और इससे पहले हम यूसुफ के मामले में ज्यादती कर चुके हैं। मैं यही रहूँगा, तुम जाओ और बाप से कहो कि बिन्यामीन ने चोरी की है और वही बताओ जो यहाँ पेश आया। अगर वालिद कोई गवाही तलब करें तो उन्हें कहना कि वो बस्ती वालों से पूछ लें जहाँ हम ठहरे। बिन्यामीन की चोरी का मामला पूरे मिस्र में फैल चुका है। भाई लौटे
اور انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارے واقعے سے آگاہ کیا۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ اب میں صبر ہی کر سکتا ہوں اور بنیامین چوری نہیں کر سکتا اور برائی کا بدلہ برائی ہی ہے۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ بنیامین کے حق میں بھائیوں کی کوتاہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کا نتیجہ تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل جلد ہی انہیں میرے پاس لائے گا اور وہ جانتا ہے کہ اس وقت جدائی میں میرا حال کیسا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے منہ موڑ لیا اور فرمایا کہ مجھے یوسف کی جدائی کا غم ہے۔ یہ بات کہی کہ اپنے دل کو محبت میں جہاں جی میں آئے پھر اتارے۔ محبت پہلے محبوب کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں ہو سکے گی۔ قبروں کے نزدیک کھڑا آنسو بہانے پر میرے ہم سفر نے مجھ سے ملامت کی اور کہا کہ جہاں بھی کوئی قبر دیکھتا ہے تو اہل قبر کی یاد میں روتا ہے۔ تیرے محبوب کی قبر لوا اور دکا دک کے درمیان واقع ہے۔ میرے رفیق سفر نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، غم کو تازہ کرتا ہے۔ مجھے یہ سب قبریں میرے مالک کی قبریں نظر آتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی روشنی کا جانا بھی ایک اہم واقعہ ہے، یعنی ان کی آنکھوں کی روشنی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی حضرت یوسف علیہ السلام، بنیامین اور روبیل کی یاد میں رونے میں سے جاتی رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا غم زیادہ تھا اور ان کی محبت اور ملنے کے شوق کو آپ علیہ السلام نے اپنے دل میں چھپا رکھا تھا۔ بیٹوں نے جب آپ علیہ السلام کا غم دیکھا تو کہا کہ ہر وقت یوسف کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں اور اسی کے غم میں نڈھال ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ السلام جان سے چلے جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا کہ میں تو اپنے غم پر اللہ عز و جل سے ہی فریاد کرتا ہوں، اور اللہ عز و جل نے جس شے کا علم مجھے دیا ہے تم اسے نہیں جانتے۔ میرا رب ہی میری مشکلات سے نکلنے کی صورت بنائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے۔ اللہ عز و جل تنگی کے بعد راحت عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 تا 93 کا یہ ترجمہ ہے۔ پھر وہ پہنچے، اس کے سامنے سب نے کہا، اے حاکم، ہم کو اور ہمارے کنبے کو نقصان مال و جان پہنچا ہے، اور ہم تیرے پاس کچھ ناکارہ سامان لے کر آئے ہیں۔ اب ہم کو پورا غلہ دیا جائے، ہم کو صدقہ دیا جائے، اللہ صدقہ دینے والوں کو بدلہ دیا کرتا ہے۔ یوسف نے کہا، تم نے جانا جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تم نادان تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہی یوسف ہو؟ کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ بے شک جو کوئی تقوی اختیار کرتا اور صبر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کہا، اللہ کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم تو ضرور خطا کار ہیں۔ کہا، آج تم پر کچھ ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے، وہ تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر بات کی جائے تو پھر کہا، میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور تم سب اپنے اپنے کنبے سمیت میرے پاس چلے آؤ۔ ان آیات طیبات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے مصر میں دوبارہ واپسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ بھائیوں نے آپ سے التجا کی کہ بنیامین کو واپس کر دیں کہ اس سے ہمارے گھر والوں کو دکھ ہوا ہے۔ قحط اور حالات کی تنگی کی وجہ سے ہماری حالت نہایت ابتر ہے۔ ہمارے پاس یہ حقیقت سے حقیر سی جمع پونجی ہے، اسے قبول کر کے ہم سے درگزر کیا جائے۔ حقیر سی جمع پونجی کے متعلق مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ پرانے درہم تھے، ایک قول یہ ہے کہ وہ درہم تھوڑے تھے، ایک قول یہ ہے کہ وہ صنوبر اور بن کے دانے تھے، ایک قول یہ ہے کہ وہ پرانا سامان اور رسیاں تھا۔ بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان کی اس حقیر پونجی کو قبول کر لیں اور انہیں غلہ پورا عطا کر دیں۔ غلہ ہمیں خیرات کر دیں، کیونکہ خیرات کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ابن جریج کا قول ہے کہ اس سے مراد یہ تھا کہ ہمارا بھائی ہمیں واپس لوٹا دیں۔ حضرت سفیان بن عین ہی کا قول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقہ حرام کیا گیا ہے اور انہوں نے اسی آیت کو دلیل بنایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی یہ بدحالی دیکھی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ انہی کے پاس یہی تھوڑا سا مال رہ گیا ہے، تو آپ نے اپنا تعارف کروایا اور یہ کہتے ہوئے مہربانی سے پیش آئے کہ اللہ عز و جل کو یہی منظور تھا جو تمہارا اور میرا رب ہے، اور پھر اپنی پیشانی سے کپڑا الگ کر دیا جہاں تل کا نشان تھا تاکہ وہ انہیں پہچان جائیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے کہا، تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اس وقت تمہیں عقل نہ تھی اور بھائی بار بار آپ کو دیکھ رہے تھے لیکن پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یوسف ہیں۔ بھائی دریافت کرنے لگے کہ کیا تم ہی یوسف ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں یہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے، یعنی میں ہی یوسف ہوں جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی تھی۔ بھائی کا ذکر کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے تاکید کے طور پر دوبارہ کہا کہ بنیامین میرا بھائی ہے۔
بنیامین میرا بھائی ہے اور اس لیے میں ان کو اس بات پہ خبردار کر رہا تھا کہ انہوں نے اس سے حسد رکھا اور اس کے بارے میں کئی ہیلے بہانے کیے تھے۔ اسی لیے کہا اللہ نے ہم پر احسان فرما دیا ہے، یعنی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، ہم پر مہربانی کی ہے، ہمیں جگہ دی ہے اور ہمیں بہت زیادہ عزت سے نوازا ہے۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بقیہ حالات، ان کی واپسی، جدائی کے عرصے اور دیگر تمام تر چیزوں کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال اور حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔